اس ویڈیو کا مقصد ایک شبہے کا ازالہ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ایک سوال کے جواب میں کچھ شبہ تھا، اسی کو ختم کرنا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے آپ کے اسکرین پہ۔ درج ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ آپشن ہے آپ کے سامنے، بلکہ پہلے زمرے دیکھ لیجئے پھر آپشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ درج ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ اے غشائی آوازیں غین قاف کاف، بی خنقی آوازیں جیم چے فے، سی دندانی آوازیں دال نون سین، ڈی کوز آوازیں یا کوزی آوازیں کہیے ٹے چے ڈال۔ تو اس کا درست کیا ہے بتایا گیا تھا اے اور سی۔ اے اور سی آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ غشائی اور دندانی درست ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اگر آپ کو دکھایا جائے کہ یہ ہے سوال نامہ، یہ سیریل نمبر 47 اور یہاں پہ اس کا آپشن بھی کوشچن بھی دیکھ رہے ہوں گے 1128047۔ تو یہ ہے آپشن، دیکھ لیے۔ اس کے بعد وہ سوال بھی ہوگا، یہ نیچے سوال، یہ ذیل میں 2 زمرے والے سوال ہیں۔ اب آنسر کی دیکھیے، یہ ہے پروویژنل آنسر کی، اس میں دیا ہوا ہے 47 کا۔ اگر 47 والے پہ آپ کی نظر جائے، یہ رہا 47 کا 47، اور اس کے لیے جو آپشن دے رکھا ہے 9385 9385 اور 9385 جب ہم دیکھتے ہیں، یہ رہا پہلا آپشن 9385 8687 دکھ رہا ہوگا، اور پہلے آپشن میں اے اور سی ہے، اے اور سی دے رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ان کے آنسر کی کے مطابق ہے وہ تھا، لیکن غلطی کیا ہے وہ دیکھیے۔ غشائی آوازوں میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ہیں غین قاف کاف، لیکن دندانی آواز میں دال اور تے تو ہوتا ہے، دال اور تے، لیکن نون اور سین بالکل بھی نہیں ہے۔ نون آپ ادا کیجیے، بالکل لسائی ہے، لسائی مسوڑے سے ادا ہوتا ہے، اور سین ہو سکتا ہے تھوڑا سا شبہ ہو جائے کہ مسوڑے کے بجائے دانت پہ بھی جاتا ہے، نچلے دانت کی طرف، لیکن نون کے بارے میں تو نون کی وجہ سے یہ بالکل غلط ہے کہ دندانی ہے، دندانی نہیں ہے۔ آئیے کچھ دیکھتے ہیں اس کے ثبوت میں۔ یہ جو نقشہ اگر آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ ہے اردو ساخت کے بنیادی عناصر نصیر احمد خان صاحب کی کتاب سے۔ اس میں دیکھیے دندانی میں کیا دیا ہے، یہ ہے دندانی، اگر آپ کو دکھے یہ والا، یہ ہے دندانی۔ اس میں دیکھیے کیا ہے، تے تھے دال اور دھے دھا، تو یہ اس کے نیچے کچھ بھی آپ کو نہیں دکھ رہا ہے۔ رہا لسائی، لسائی اسی کے آگے دیکھیے لسائی ہے، لسائی میں نون اور سین دے رکھا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو یہ غلط ہوتا ہے، نون اور سین جو ہے یہ لسائی ہے نہ کہ۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے آپشن تھے چاروں کا اگر ہم کرتے ہیں تو خنکی آواز میں جو یہ ہے، ایک بار دیکھ جیم اور چے، تو یہ تو تالوئی آوازیں ہیں، اور فے جو ہے لبدنتی کہہ سکتے ہیں، فے جو ہے یہ لبدنتی ہے، خنقی آواز۔ اسی طرح کوز آواز میں کیا ہے، یہ جو چھوٹی توئے بنتی ہے وہ جس میں ہو اس کو کہیں گے کوزی آواز، لیکن دیکھیے چے میں تو نہیں ہے، چے تو جیم کا تالوئی آواز ہے، تو اس وجہ سے یہ غلط تھا۔ آئیے ان کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے عام لسانیات سے کچھ عبارت۔ محل تلفیظ کے اعتبار سے آوازوں کی حسب ذیل قسمیں ہیں۔ 2 لبی، جو دونوں لب سے ادا ہوتے ہیں۔ 2 لبی اس میں کیا ہے، بے اور میم ہے، میم اور بے۔ لب دنتی، یعنی لب بھی اور دانت سے بھی، تو یہ ہے فے، ابھی بتایا آپ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ ہے راس، یعنی کنارہ، راس بین دنتی کیا ہے، اگر راس زبان کو اوپری اور نیچے کے دانتوں کے بیچ لگایا جائے، زبان کے کنارہ جو ہے جس کو ٹپ آف دی ٹنگ کہتے ہیں، جیسے اسے بجا ہوگا سے جو ہے وہ اس سے ادا ہوتا ہے۔ اب اگلے صفحے میں دیکھتے ہیں عام لسانیات کے، یہ عام لسانیات
اگر آپ کو دکھ پائے صفحہ نمبر 84 ہے، اس میں راس بین دنتی کہلائے گا۔ اب بین دنتی کے بعد ہے راس دنتی، جس کو دندانی یا دنتی بھی کہہ سکتے ہیں کہ تے سے۔ راس زبان اور اوپری دانت سے ادا ہونے والے، مثلاً تے اور دال۔ راس لثولی یا لثولی کہہ لیجئے، زبان کی نوک اور اوپری مسوڑے سے ادا ہونے والے کیا ہے؟ نون اور سین، جو دندانی میں دے رکھا تھا۔ راس تالوئی یا ماکوسی، زبان کا سرا اوپر کی طرف مڑ کر تالو کو چھوتا ہے، ماکوسی آواز کو بولتے ہیں، مثلاً ٹے اور ڈال۔ یہ رہا پھل۔ پھل زبان کے اوپری کو بولتے ہیں، یا اوپر جو ہے پھل لثوئی، زبان نوک سے پیچھے کے حصے کے زبان کو پھل کہتے ہیں۔ جو ٹپ آف دی ٹنگ ہے، اس کے بعد جو اصل زبان کہہ لیجئے، زبان تو پورا ہے لیکن نوک زبان سے پیچھے حصے کو زبان کا پھل کہتے ہیں۔ اس سے اور اوپری مسوڑے سے ادا ہونے والے آوازوں کو پھل لثوئی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہندی لفظ سینم کا انی مسمتی۔ اسی طرح وسط زبان تالوئی، جسے چے اور جیم، جس کو تالوئی آپ کو بتایا تھا۔ عقب زبان غشائی، اس طرح کی انہوں نے کر رکھی ہے، حلقی، حنجری و غلوئی۔ تو اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، اگر تھوڑا سا ویڈیو آپ پوز کر لیں تو یہ سبھی دکھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔